Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to move on in our inventory management system. In our previous lectures, we have discussed how to create a PO, that is a purchase order. Today we are going to receive inventory, and based on that inventory, we are going to create a bill to pay our vendor. As you know, the first thing in inventory management is to order for goods. جب بھی ہمیں کوئی نئی انوینٹری چاہیے ہو، ہم اپنے وینڈر کو ایک پی او جنریٹ کر کے دیتے ہیں، جس کے بیسس پہ اور جس کے اوپر ہماری ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اور جس کے بیسس پہ وہ ہمیں ہماری چیزیں سپلائی کرتا ہے. جب بھی وہ ہمیں سپلائی کرے گا، اس کے ساتھ وہ ڈاکومنٹیشن بھی دے گا جس کے اوپر ہمارے پاس اس نے جو چیزیں بھیجی ہوں گی اس کی تمام ڈیٹیل ہوگی، ہمارا پی او نمبر ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی پرائس اور اس کی کوانٹٹیز اور اسپیسیفیکیشن سارا کچھ مینشن ہوگا. یہ وہی طریقہ کار ہے جو ہم اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کے ساتھ کرتے ہیں. جب بھی ہم کسی کلائنٹ یا کسٹمر کو کوئی چیز سیل کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک انوائس بھیجتے ہیں. اس انوائس کے اوپر ہماری تمام آئٹمس لسٹڈ ہوتی ہیں، کوانٹٹیز لسٹڈ ہوتی ہیں، ہماری اماؤنٹس لسٹڈ ہوتی ہیں، ٹیکس کی کٹوتی کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور پیمنٹ ٹرمز بھی لسٹڈ ہوتی ہے. جس طرح ہم اپنے کسٹمر کو یہ انوائس بھیجتے ہیں، اسی طرح ہمارا وینڈر ہم کو انوائس بھیجتا ہے جب بھی ہم اس سے کوئی چیز خریدتے ہیں. اس کے اوپر اس کا انوائس نمبر بھی ہوتا ہے، پیمنٹ ٹرمز بھی ہوتی ہیں، اور اسپیسیفیکیشن، کوانٹٹی اور اماؤنٹ، یہ تمام چیزیں لسٹڈ ہوتی ہیں. یاد رکھیں کہ جب بھی ہمارا وینڈر ہمیں چیز بھیجے گا، ہو سکتا ہے اس کی ڈاکومنٹیشن میں ایک سے زیادہ ڈاکومنٹ آتی ہوں. بعض دفعہ پیکنگ لسٹ علیحدہ بھیجی جاتی ہے اور انوائس علیحدہ بھیجی جاتی ہے، لیکن اگر ہم نے ان کو پی او دیا ہو تو پی او کا ریفرنس ضرور دیا جاتا ہے. جس طرح سے ہم لوگ اپنے انوائس کے اوپر یہ ریفرنس کرتے تھے کہ جب اس کی پیمنٹ آتی ہے کس کس انوائس کے اگینسٹ اس نے پیمنٹ کی ہے، اسی طرح سے وہ لوگ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم تمام انفارمیشن جب ہم پیمنٹ کریں تو ان کو بھی بھیجیں کہ ہم نے آپ کی فلانی انوائس یا بلز کے اگینسٹ آپ کو پیمنٹ کی ہے. تو یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، جس میں سے آپ اپنے کلائنٹ اور کسٹمر کو انوائس کر رہے ہیں، اور آپ کا وینڈر آپ کو انوائس یا بل کر رہا ہے، اور ہم اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں اور اپنے کسٹمر سے پیمنٹ ریسیو کر رہے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کوئک بکس میں ہم اپنا بل یا انوائس جو ہم نے وینڈر نے ہمیں بھیجی ہے اس کو ہم ریکارڈ کریں گے اور اپنی انوینٹری کو بڑھائیں گے. کیونکہ جب بھی کوئی ہمارے پاس انوائس آتی ہے کسی مٹیریل کی تو ہماری انوینٹری میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ کو جیسے پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ پرچیز آرڈر جو ہم نے اسے دیا ہے اس کے اوپر ہم نے اسپیسیفیکیشن اور ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اگر کوئی فرق ہے تو ہم ہمیشہ ریفر کریں گے اپنے پرچیز آرڈر کو، جس کے بیسس پہ اس نے ہمیں یہ ساری سپلائی کی ہے. آئیے چل کے دیکھتے ہیں کوئک بکس میں کہ یہ کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. ہمارے پاس جب بھی کسی وینڈر سے سپلائی آئے گی تو اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن ضرور آئے گی تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ اس نے ہمیں کیا بھیجا ہے. جس طرح سے آپ جب بھی کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ ایک رسید یا بل دیتا ہے جس کے اوپر تمام اشیاء کے نام، ان کی کوانٹٹی اور اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارا وینڈر بھی ہمیں جو سپلائی کرے گا اس کے اوپر ساری انفارمیشن لکھ کر ہمیں بھیجے گا، جس طرح سے ہم نے اپنے انوائس پہ اپنے کسٹمر کو لکھ کر بھیجی تھی. جب ہم اپنی ہوم پیج پہ آئیں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے ہمارا وینڈر والا پینل. اس کے اندر ہم جائیں گے اور ریسیو انوینٹری کریں گے، اور ہم جو یہ انوینٹری ریسیو کر رہے ہیں یہ ود بل ہے. بل کا مطلب یہ ہے ہمارے وینڈر کی انوائس. ہم نے اس کا نام بل کیوں رکھا ہے؟ ریزن بینگ کہ ہم اپنی ڈاکیومنٹ جو ہم اپنے کسٹمر کو بھیجتے ہیں اس کو انوائس کہتے ہیں، اور جو انوائس ہم ریسیو کرتے ہیں اپنے وینڈر سے اسے بل کہتے ہیں، تاکہ ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں سسٹم کے اندر کہ ہمارے بنائے ہوئے جنریٹڈ ڈاکیومنٹس کون سے ہیں اور ہمارے ریسیوڈ ڈاکیومنٹس کون سے ہیں. ریسیو ڈاکیومنٹس وہ انوائسز ہیں جو ہمارے وینڈر نے ہمیں دی ہیں، جسے ہم بل کہیں گے، اور جو ہم اپنے کسٹمر کو دیں گے اسے ہم انوائس کہیں گے. جیسے ہی ہم نے کلک کیا تو ہمارے سامنے ایک بل کی شکل آ گئی ہے. اب ذرا اسے آپ نے سمجھنا ہے. لاسٹ ٹائم جہاں سے ہم نے یہ انوائس لی تھی وہ ایک ہمارا
سیمنٹ کا ڈیلر تھا، اور اس وقت آپ کے پاس یہ سارے ڈیلرز یا سپلائرز نظر آ رہے ہیں. ہم کوئی بھی، بلکہ وہ والا جس نے ہمیں وینڈر نے سپلائی کیا ہے اس کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی ہم سلیکٹ کریں گے ہمارا سسٹم ہم سے پوچھے گا کہ آیا ہم وہ پرانی جو ہمارے پاس ایک اس کی بنی ہوئی پی او پڑا ہوا ہے کیا اس کو استعمال کریں. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی ذرا سمجھ لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اوپر آپ کے پاس ایک بٹن پڑا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے سلیکٹ پی او. آپ یہاں آ کے سب سے پہلے سلیکٹ پی او میں جائیں اور یہاں وینڈر سلیکٹ کریں، اور جیسے ہی آپ وینڈر سلیکٹ کریں گے وہ پی او جتنے بھی ہم نے اس کو دیے ہوں گے اور جو ابھی ان اٹینڈڈ پڑے ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ وہ پی او تھا جو لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو دیا تھا. اس وقت ہم اس پی او کو سلیکٹ کرتے ہیں. ٹک کیا ہم نے، اسے سلیکٹ کر لیا. جیسے ہی ہم سلیکٹ کر کے اسے اوکے کریں گے اس پی او کی تمام انفارمیشن ہمارے اس بل پہ آ جائے گی. اب ذرا اسے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس سب سے پہلے یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جو ہم پہلے رجسٹر کر چکے ہیں، یاد رکھیے گا. سیمنٹ سپلائر اس کا نام ہے، ایڈریس اس کا دیا ہوا ہے، ڈیٹ ہمیشہ ہم نے آج کی ڈالنی ہے، جو بھی آج کی ڈیٹ ہو وہ آپ ڈال دیں. ریفرنس نمبر ہمیشہ آپ نے جو یہاں لکھنا ہے یہ ہے وہ انوائس نمبر جو ہمارے وینڈر نے اپنی انوائس کے اوپر لکھ کر ہمیں بھیجا ہے. ریفرنس اس کا ہے، یہ ہمارا ریفرنس نہیں، یہ ریفرنس ہمارے وینڈر کا ریفرنس ہے. اس میں آپ نے جو بھی انوائس نمبر اس نے لکھ کر بھیجا ہے وہ آپ نے یہاں انٹر کر دینا ہے. اور اب آپ کو میں نے ایک چیز اور بتانی ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ٹرمز ہم نے اسے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس ٹرمز کی بنیاد پر ہماری بل ڈیو ڈیٹ کیلکولیٹ ہوتی ہے، جو عام طور پہ ہم اپنے کسی بھی وینڈر سے کرتے ہیں اور اپنے کسٹمر سے بھی کرتے ہیں. وہ یہ ہے نیٹ 30 ڈیز کے اندر پیمنٹ ہو جائے گی. جیسے ہی آپ نیٹ 30 ڈیز کہیں گے بل ڈیو ڈیٹ آٹومیٹکلی اس لحاظ سے سیٹ ہو جائے گی. ہم نے جیسے ہی اپنا یہاں سے ٹرمز بدلی اسی لحاظ سے آپ کی بل ڈیو ڈیٹ آٹومیٹکلی سیٹ ہو جایا کرے گی. تو آپ نے صرف یہاں ٹرمز دینے، آپ نے ٹرم دیں گے یہ ساری سیٹنگ ہو جائے گی. اس میں آپ نے صرف اور صرف جو کام کرنا ہے وہ ہے سیمنٹ کا جو آپ کا سپلائر ہے اس کا نام دینا ہے. باقی چیزیں آٹو فلڈ ہیں، لیکن یہ ساری ریفرنس ہیں اس ڈاکیومنٹ کے، اس انوائس کے جو اس نے ہمیں بھیجا ہوا ہے. اس کو ہم نے یہاں صحیح طریقے سے نوٹ کرنا ہے. آگے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے اسے آرڈر کی تھی وہ لسٹڈ ہیں، ان کی کوانٹٹیز بھی یہاں موجود ہیں، اور ان کی کاسٹ جس کے اوپر ہم نے اسے بیسکلی پے کرنا ہے وہ بھی موجود ہے، اور اماؤنٹس بھی موجود ہیں، اور پی او کا ریفرنس نمبر بھی آ رہا ہے. اب بالکل ممکن ہے کہ بائی دا ٹائم جو ہم نے پیمنٹ کی اور ہمیں مال آیا کسی بھی مال کی پرائس بدل گئی. جب بھی پرائس بدلے گی آپ نے وہ پرائس اس لحاظ سے صحیح کرنی ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ پرائس ہماری جو ہمیں ڈیلیور ہوئی ہے وہ 8,85,000 کی بجائے 9 لاکھ کی ہو گئی ہے، تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اوپر جو ہماری اماؤنٹ ڈیو ہے یہاں ہم نے اسے 9 لاکھ کرنا. جب آپ 9 لاکھ کریں گے تو آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں اماؤنٹ سیٹ کرنی ہے تاکہ اس کی پرائس صحیح ہو سکے. اب آپ جیسے اسے سیٹ کریں گے تو ہماری اوپر کی پرائس اماؤنٹ ڈیو اور نیچے کی پرائس سیٹ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہماری کاسٹ تھی وہ بھی سیٹ ہو گئی. پہلے ہماری کاسٹ یہاں 850 آ رہی تھی، اب ہماری کاسٹ جو کہ پر یونٹ ریٹ ہے ہمارا وہ 1,000 روپے آ گئی ہے. یہ طریقہ ہے بیسکلی آپ کو بل اپنا ریکارڈ کرنے کا. جو ہمارے پاس بل آیا ہے، جو انوائس آئی ہے، کسٹمر کی انوائس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں بل. ہم نے اس کو اپنے پاس ریکارڈ کرنا ہے، اس میں جو کریکشن کرنی ہے ابھی کرنی ہے. ایک دفعہ یہ بل ریکارڈ ہو گیا تو یہ ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے. ان لائک پی او، دس از اے فائنینشیل ٹرانزیکشن وچ از گوئنگ ٹو بی اسٹورڈ ان آر ڈیٹا بیس. یہ اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ریڈی، وی ہیو ایکسیپٹڈ دس کنسائنمنٹ اینڈ وی آر ریڈی ٹو پے آر وینڈر. جیسے ہی آپ نے اسے سیو کیا اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ ہم تیار ہیں، اس جو بھی ہماری آرڈر آیا تھا اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا اور اب ہم اس کو پیمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اس لیے آپ کو ہر چیز اس میں کریکٹ انٹر کرنی ہے کیونکہ پیمنٹ آپ نے کرنی ہے. یہ جب
کمپلیٹلی صحیح طریقے سے آپ نے فل کر لیا, ریفرنس نمبر دے دیا, اماؤنٹ سیٹ کر دی, ٹرمز آپ نے ایز پر جو بھی آپ کا پی او یا انڈرسٹینڈنگ یا آپ کا کانٹریکٹ ہے اس کے حساب سے کر لی, نیچے آپ نے ساری کریکشن کر لی, یو کین سیو اٹ. یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کی جو اوریجنل ٹرمز ہے وہ چینج کی ہیں, کہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں, آپ کہیں یس, ناؤ یو ہیو سیو, اور اب آپ باہر جا سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم اپنے پاس یہ ساری انفارمیشن سٹور کرتے ہیں. اس میں آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا امپیکٹ دو جگہ ہو رہا ہے. ایک ہمارے اکاؤنٹس میں, جہاں اس مال کے آنے سے ہمارا جو ایسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اکاؤنٹس پیبل بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے پیسے ادا کرنے ہیں. دوسرا اس کا افیکٹ ڈائریکٹلی ہماری انوینٹری کے کاؤنٹ پہ ہو رہا ہے. پہلے ہمارے پاس کاؤنٹ اگر 10 تھا تو اس کے آنے سے 10 پلس جو بھی کوانٹٹی ابھی آئی ہے وہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ کوانٹیٹیولی بھی آپ کا ڈیٹا بڑھ رہا ہے اور ویلیو وائز بھی آپ کا ڈیٹا بڑھ رہا ہے. تو یہ کام ذرا سوچ سمجھ کے سمجھداری سے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایگزیکٹلی وہ چیز آئے جس کے لیے ہم پے کرنے کے لیے تیار ہیں اور جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تھینک یو.